بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت ہی زندگی ہے۔ ایک مشہور مثال ہے، الوقت من ذہب، یعنی وقت بھی ایک سونا ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے صحیح ہے جو موجودات کی قدر و قیمت محض قیاس و تصور کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پاکیزہ خیالات و نظریات اور اچھے افکار کے حامل ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو وقت بہت گراں ہے۔ ان کے نزدیک وقت کا مقام بہت بلند اور رفیع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الوقت هو الحیات، یعنی وقت ہی زندگی ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں اس کی زندگی ہی کیا ہے۔ اس کی زندگی پیدائش اور موت کے درمیان معمولی سا غیر یقینی اور بے اندازہ وقفہ ہی تو ہے۔ انسان سونا تو آنے جانے والی چیز ہے، وہ اگر ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ بھی حاصل ہو سکتا ہے اور پہلے سے کئی گنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو وقت کی گزر چکا ہے، وہ زمانہ کے چلا گیا ہے، وہ کسی صورت میں اور کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ ذرا انصاف سے سوچئے کہ کیا وقت سونے سے زیادہ قیمتی نہیں؟ کیا وقت الماس سے زیادہ مہنگا نہیں؟ اور کیا وقت ہر چیز سے زیادہ گراں نہیں؟ وقت ہمارے پاس اسی طرح آتا ہے جیسے کوئی دوست بیس بدل کر آتا ہے اور چپ چاپ بیش قیمت تحفظات اپنے ساتھ لاتا ہے، لیکن اگر ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو وہی اپنے تحائف سمیت چپکے سے واپس چلا جاتا ہے اور وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ ہر صبح کو ہمارے لیے نئی نئی نعمتیں آتی ہیں، لیکن وقت ضیاع کرتے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ہوئی دولت محنت اور کفایت شعاری پھر حاصل ہو سکتی ہے، کھویا ہوا علم مطالعہ سے مل سکتا ہے، کوئی ہوئی تندرستی دوا سے واپس آ سکتے ہیں، لیکن کھویا ہوا وقت لاکھ کوشش سے بھی دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعد میں انسان کو یہ پرانا سبق حاصل ہوتا ہے، پنچکی اس پانی سے نہیں چل سکتی جو بہہ گیا ہو۔ وقت گزر جانے پر افسوس بے نتیجہ ہے، پھر پچھتائی کیا ہوتا؟ جب وقت چک گئی کھیت، جب چڑیا چک گئی کھیت، موت پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ وقت کے فوت ہونے پر دوزخی ہی یہی کہیں گے، اے خدا تو ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کوئی دن ایسا نہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ پکار کر کہتا ہے، اے انسان، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے لیے امر پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کر لے، میں تو اب قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، مومن کے لیے دو خوف ہیں، ایک عاجل جو گزر چکا ہے، معلوم نہیں خدا اس کا کیا کرے گا، اور ایک آجل جو ابھی باقی ہے، معلوم نہیں اللہ اس میں کیا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت سے اپنے نفس کے لیے، دنیا سے آخرت کے لیے، جوانی سے بڑھاپے کے لیے اور زندگی سے قبل از موت کچھ نفع حاصل کر لے۔